انسان کے رشتہ داریوں کی بات کرتا ہے، انسان کی دوستی کی بات کرتا ہے، انسان کے کاروبار کی بات کرتا ہے، انسان کے گھر کی بات کرتا ہے، انسان کے باہر کی بات کرتا ہے، انسان کے وطن کی بات کرتا ہے، انسان کی ہجرت کی بات کرتا ہے، انسان کی سوچ فکر کے ہر زاویے کی بات کرتا ہے۔ قرآن کا عنوان انسان ہے، قرآن انسان کی زندگی کی بات کرتا ہے، قرآن انسان کی موت کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ صرف انسان کی بات کرتا ہے، صرف انسان۔ قرآن کا جو عنوان ہے وہ انسان ہے، قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، وہ انسان ہے، انسان۔ اور انسان کون ہے؟ پورے کے پورے قرآن کا عنوان انسان ہے، اور انسان وہ ہے جو قرآن کو اپنی زندگی کا عنوان بنا دیتا ہے۔ اندازے بیان کرچہ اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ انسان کون ہے؟ ہر چلتا پھرتا شخص انسان نہیں۔ قرآن میں ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں ہیں، لا يبصرون، مگر ان کی کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وَلَهُمْ، قرآن میں ہے وَلَهُمْ آذَانٌ، ان کے کان ہیں، لا يسمعون بها، لیکن وہ سنتے نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، قرآن میں فرمایا وہ ایسے ہیں، یہاں کاف زبر کا حرف تشبیہ ہے، کالانعام، وہ انسان نہیں بلکہ ایسے ہیں جیسے وہ جانور ہوں۔ وہ تو جانور ہیں،